فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ باب ہفتم فصل چہارم حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام، فصل چہارم، صفحہ نمبر 243، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور وفات وغیرہ کا تذکرہ۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی عمر 175 سال کی تھی۔ بس سند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم کا گزر انقیہ میں ہوا جو نجف اشرف کے پہلو میں واقع ہے۔ اس شہر میں ہر شب زلزلہ آتا تھا۔ جب ابراہیم نے رات بھر وہاں قیام کیا تو زلزلہ نہ آیا۔ اس شہر کے رہنے والوں کو تعجب ہوا اور کہا کیا سبب ہے کہ ہمارے شہر میں زلزلہ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا کل رات ایک مرد پیر ہمارے شہر میں وارد ہوا ہے، اس کا ایک لڑکا اس کے ساتھ ہے۔ یہ معلوم کر کے لوگ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ ہر شب ہمارے شہر میں زلزلہ آتا تھا، اس رات جب کہ آپ ہمارے شہر میں وارد ہوئے زلزلہ نہیں آیا۔ آج رات بھی قائم فرمائیے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب دوسری رات پھر زلزلہ نہیں آیا تو اس شہر کے لوگ حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمارے شہر میں قیام رکھیے، آپ جو چاہیں ہم سے خدمت لیں، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا میں شہر میں تو نہ رہوں گا لیکن اس صحرائے نجف کو جو کہ تمہارے شہر کے پیچھے ہے میرے ہاتھ فروخت کر دو، پھر تمہارے شہر میں زلزلہ نہ آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے یوں ہی بخشا۔ حضرت نے فرمایا میں تو قیمت دے کر لوں گا۔ ان لوگوں نے کہا جو چاہے دے دیجیے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 گوسفند اور 4 دراز گوشت کے عوض اس زمین کو ان سے خرید فرمایا۔ اس سبب سے اس زمین کو انقیہ کہتے ہیں کیونکہ زبان نبطی میں انقیہ کے معنی گوسفند کے ہیں۔ آپ کے فرزند نے کہا اے خلیل الرحمن، آپ اس زمین کو کیا کیجیے گا جس میں نہ زراعت کی جا سکتی ہے اور نہ حیوانات چرائے جا سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا خاموش رہو کیونکہ خداوند عالمین نے 70,000 پیغمبروں کو اس صحرا سے محشور کرے گا جو بے حساب بہشت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کثیر جماعت کی شفاعت کرے گا۔ حدیث معتبر میں حضرت محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اول 2 اشخاص جنہوں نے روئے زمین پر باہم مصافحہ کیا وہ ذوالقرنین اور ابراہیم خلیل تھے۔ ابراہیم نے ان سے روبرو ملاقات کی اور مصافحہ کیا۔ بسنت معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگ عمالقہ کے لیے مسجد سہلہ سے یمن کی جانب گئے۔ بسنت معتبر انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے سوال کیا کہ ایک دختر ان کو عطا فرمائے جو ان کے مرنے کے بعد ان پر گریہ کرے۔ معتبر حدیث میں حضرت سے منقول ہے کہ سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے، خدا سے سوال کیجئے کہ ایک فرزند عطا فرمائے جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، اگر چاہے گا تو وہ آپ کی دعا مستجاب کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزند دانا کرامت فرمائے۔ خدا نے ان پر وحی فرمائی کہ ہاں ایک عقل مند لڑکا عطا کروں گا اور اس کے بارے میں تمہارا امتحان بھی لوں گا۔ ابراہیم اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے، پھر خدا کی جانب سے وہ موقع آیا۔ سارہ نے کہا اے ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے اور آپ کی اجل قریب ہے، اگر دعا کیجئے
کہ خدا آپ کی اجل میں تاخیر کرے اور عمر دراز کرے تاکہ آپ میرے ساتھ زندگی گزارے تو زیادہ بہتر ہو۔ ابراہیم نے خدا سے سوال کیا جیسا کہ سارہ نے التماس کی تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی، جس قدر چاہو تم کو زندگی عطا کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجیے کہ جب تک آپ خود موت کے طالب نہ ہوں آپ کو موت نہ آئے۔ ابراہیم نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مستجاب فرمایا۔ جب ابراہیم نے دعا کی مقبولیت کی خبر سارہ سے بیان کی، سارہ نے کہا شکر کیجیے خدا کا اور کھانا پکوائیے اور فقیروں اور اہل حاجت کو بلائیے کہ وہ طعام کھائیں۔ ابراہیم نے عام دعوت کی۔ جب لوگ حاضر ہوئے ان میں ایک کمزور نابینا بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ رہبری کے لیے ایک شخص تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھا، جب وہ لقمہ اٹھا کر منہ میں لے جانا چاہتا اس کے ہاتھ کو لرزہ ہوتا اور لقمہ دائیں اور بائیں ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ لقمہ اس کی پیشانی پر جا لگا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ تک پہنچایا، پھر اس نابینا نے دوسرا لقمہ لیا، اس کا ہاتھ کانپا اور لقمہ اس کی آنکھوں تک جا پہنچا۔ ابراہیم کی نگاہ اسی کی جانب تھی۔ آپ کو یہ حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے قائد سے اس اختلال کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور پیری کے سبب سے ہے۔ ابراہیم نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بھی اگر بہت بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا۔ پھر تو آپ نے خدا سے دعا کی کہ خدا بندہ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لیے پہلے تو مقرر کر چکا تھا، کیونکہ اس حال کو مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے زیادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث معتبر میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرے تو ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، کہا السلام علیک یا ابراہیم۔ آپ نے فرمایا وعلیک السلام یا ملک الموت، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اختیار سے مجھے آخرت کو لے چلو یا موت کی خبر لائے ہو؟ یقیناً مامور ہوئے ہو کہ میری روح قبض کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور عالم قدس کی جانب دعوت دیتا ہوں، لہذا قبول کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے؟ ملک الموت واپس گئے اور اپنے موقف عرض پر کھڑے ہو کر کہا خدا بندہ تو نے سنا جو کچھ تیرے خلیل ابراہیم نے کہا۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم کے بعد جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر ابراہیم راضی ہوئے۔ بس سند موثق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب مناسک حج سے فارغ ہو کر شام کی جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس سے عالم قدس کی جانب روانہ ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ملک الموت آئے تاکہ آپ کی روح قبض کریں۔ ابراہیم نے موت کو پسند نہ کیا۔ ملک الموت اپنے پروردگار کے پاس واپس گئے اور کہا ابراہیم موت سے کراہت رکھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کو رہنے دو کیونکہ وہ میری عبادت کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم نے ایک مرد پیر کو دیکھا کہ جو کچھ وہ کھاتا ہے اسی وقت دوسری جانب سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے زندگی کو ناپسند کیا اور موت کی خواہش کی، لہٰذا ایک روز وہ اپنے مکان میں جب آئے تو ایک صورت بہت حسین نظر آئی کہ اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی تھی۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ، کون ایسا ہے جو تمہاری زیارت و صحبت کو پسند نہ کرے گا جبکہ تم ایسی نیک صورت رکھتے ہو؟ ملک الموت نے کہا اے خلیل الرحمن، جب خدا اپنے بندے کے لیے بہتری چاہتا ہے تو مجھ کو اس صورت میں بھیجتا ہے، اور اگر بندے کے واسطے بدی پسند کرتا ہے تو مجھ کو دوسری صورت میں اس کے پاس بھیجتا ہے۔ غرض کہ وہ حضرت شام میں رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ آپ کے بعد حضرت اسماعیل لقائے خدا سے فائز ہوئے اور حضرت اسماعیل کی عمر مبارک 130 سال ہوئی اور وہ ہجر اسماعیل میں اپنی ماں کے پاس دفن ہوئے۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مناجات میں عرض کی کہ پروردگارا، اس شخص کی عیال کا کیا حال ہوگا جس کا کوئی جانشین نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں اس کے عیال کا انتظام ہو۔ خدا نے وحی کی کہ اے ابراہیم، کیا اپنے بعد عیال کے لیے ایک خلیفہ و جانشین کا تم کو
مجھ سے زیادہ خیال ہے؟ عرض کی پروردگارہ نہیں، اب میرا دل مسرور ہے کہ میں نے سمجھ لیے کہ تیرا لطف و کرم ان کے شامل حال ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں اگر دنیاوی زندگی کی خواہش دنیا کی فانی لذتوں اور فائدوں کے لیے ہو تو بری ہے، اور اگر تحصیل آخرت اور جناب مقدس الہی کی عبادت کے لیے ہو تو وہ دنیا کی نہیں آخرت کی محبت ہے، اور وہ خدا کی دوستی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی دعاؤں میں طول عمر کا طلب کرنا وارد ہے۔ پس مرتبہ کمال یہ کہ آدمی قضائے الہی پر راضی رہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ خدا اس کے لیے موت چاہتا ہے تو وہ اس پر راضی ہو، اور اگر جانتا ہو کہ خدا اس کے لیے حیات پسند کرتا ہے تو وہ اس پر راضی رہے۔ اور اگر بندہ کچھ نہیں جانتا تو تحصیل معرفت کے لیے حیات ہی کو طلب کرتا ہے، اور اس سے محبت الہی مطلوب ہوتی ہے۔ جب تک پیغمبران خدا نہیں جانتے کہ خدا حیات کے طلب کرنے اور موت کی تاخیر میں سفارش کرنے میں راضی ہے، اس وقت تک یقیناً وہ سفارش نہیں کرتے۔ اگر وہ لوگ اپنے لیے ویسا پسند کرتے تو رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے اپنے کو بڑی بڑی ہلاکتوں میں نہ ڈالتے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بس سند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا شب معراج ایک مرد پیر کی طرف گزرے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور اس کے گرد بہت سے اطفال موجود تھے۔ حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ مرد پیر کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے پدر ابراہیم ہے۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جو ان کے چاروں طرف ہیں؟ کہا یہ مومنوں کے بچے ہیں جن کو موت آ چکی ہے، حضرت کے پاس پہنچا دیے گئے۔ حضرت ان کو غذا دیتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ فصل پنجم، حضرت کی اولاد و ازواج جو بنائے کعبہ و نصب حجر اسماعیل وغیرہ کے تذکرے۔ بسند حسن بلکہ صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم نے بعد شام میں نزول فرمایا، اور جب حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے سائرہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ حاجرہ کے بارے میں ابراہیم کو تکلیف پہنچانے لگی تھی، اس سبب سے حضرت غمگین رہتے تھے۔ ابراہیم نے جب اس کی بارگاہ خدا میں شکایت کی، ان کو وحی پہنچی کہ عورت کی مثال ٹیڑھی ہڈی کی سی ہے، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو سیدھی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ اسماعیل اور حاجرہ کو سارہ سے علیحدہ کر دو۔ عرض کی خدا بندہ کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا میرے حرم کی جانب، اس جگہ جس کو میں نے مامن قرار دیا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا پہلا قطعہ ہے جس کو میں نے خلق کیا، اور وہ مکہ ہے۔ جبرائیل ان کے لیے براق لائے، اور حاجرہ و اسماعیل اور ابراہیم کو اس پر سوار کر کے مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ ابراہیم جس بہتر مقام پر پہنچتے، جس جگہ درخت و نخلستان و زراعت دیکھتے، دریافت کرتے تھے کہ اے جبرائیل کیا وہ جگہ یہی ہے؟ جبرائیل کہتے نہیں بلکہ دوسری جگہ ہے، چلیے یہاں تک کہ مکہ میں پہنچے۔ جبرائیل نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ ابراہیم نے سارہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک ان کے پاس نہ واپس آ جائیں۔ جب حاجرہ و اسماعیل اس مکان میں اترے، اس جگہ ایک درخت تھا۔ حاجرہ نے ایک بساط اس درخت کے نیچے بچھا دی اور اس کے سائے میں اپنے فرزند کے ساتھ ٹھہر گئیں، اور ابراہیم واپس ہونے لگے تو حاجرہ نے پوچھا ہم کو اس بے آب و گیا مقام میں آپ کس پر چھوڑے جاتے ہیں جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس پر چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے جو زیتوا میں ہے، مڑ کر حاجرہ و اسماعیل کو دیکھا اور کہا خداوندہ بتحقیق کہ میں نے اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، سبزہ و گیا نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ یہ کہہ کر روانہ ہوئے، اور جناب حاجرہ اسی جگہ رہ گئیں۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل پیاسے ہوئے تو حاجرہ بے قرار ہوئیں، اٹھیں اور اس وادی صفا و مروہ کے درمیان گئیں اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی
مونس ہے۔ حضرت اسماعیل ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ جناب حاجرہ کوہ صفا پر گئی، وہاں سے مروہ کی جانب ایک سراب نظر آیا، سمجھی کہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئی۔ جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حاجی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور دوڑ بھی رہے ہیں۔ اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ حاجرہ بے چین ہو کر وہیں سے دوڑیں اور اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ پھر مروہ پہ پہنچی تو اس سراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کو روانہ ہوئی۔ پھر جب ایسی جگہ پہنچی جہاں سے اسماعیل نہ دکھائی دی تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچی جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑیں۔ جب 7ویں پھیرے میں مروہ پہ پہنچی اور اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب حاجرہ اسماعیل کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے چاروں طرف بالو جمع کیے تاکہ بہہ نہ جائے۔ اسی سبب سے اس کا نام زمزم رکھا گیا۔ عرفات و ذوالمجاز میں قبیلہ جرہم اترا ہوا تھا۔ جب مکے میں پانی ظاہر ہوا اور پرندے اور صحرائی جانور ان پانی کے پاس جمع ہوئے تو جرہم نے جانوروں کو دیکھا اور سمجھے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ حاجرہ سے پوچھا کہ تم کون اور تمہارا اور اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیجیے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم قطع مسافت کر کے ان کے دیکھنے کے واسطے آئے۔ جناب حاجرہ نے کہا اے خدا کی خلیل، یہاں سے قریب جرہم کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں ان کو اجازت ہے۔ پھر جناب حاجرہ نے جرہم کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ حاجرہ اور اسماعیل کو ان لوگوں سے موانست ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم ان کے دیکھنے کے لیے آئے، ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ اسماعیل بڑے ہوئے اور قبیلہ جرہم کے ہر شخص نے ایک دو گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سے گلے جمع ہو گئے اور وہ با اطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ بالغ ہوئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی پروردگارا کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا اس بقیہ زمین پر جہاں کہ میں نے ایک قبہ آدم کے لیے بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا، وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ پھر خدا نے جبرائیل کو بھیجا جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا، اور خدا نے کعبے کی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم کے لیے بہشت سے بھیجا، اور حجر اسود جس کو خدا نے آدم کے لیے بھیجا تھا برف سے زیادہ سفید تھا، کافروں کے ہاتھ ملنے سے سیاہ ہو گیا۔ الغرض ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اسماعیل زیتوا سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب، جس کو مستجار کہتے ہیں۔ پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور حاجرہ کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی اور کعبے کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل 8ویں ذی الحجہ کو نازل ہوئے اور کہا اے ابراہیم اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں منی اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ روز حشتم کو اسی لیے ترویہ کہتے ہیں کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ پھر جبرائیل ابراہیم کو منی میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی، اور تمام اعمال حج کے ان کو تعلیم کیے جس طرح آدم کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی کہ خداوندہ اس مقام کو ایک ایسا ہامن قرار دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے باشندوں کو پھل روزی
کر جو ان میں خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھل سے مراد دلوں کے میوے ہیں، یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم فرما تاکہ اطراف عالم سے ان کی طرف آئیں۔ دوسری صحیح حدیث میں حضرت سے منقول ہے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دیا، اسماعیل پیاسے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان ایک درخت تھا، ان کی ماں باہر آئیں اور کوہ صفا پر جا کر کھڑی ہوئیں اور فریاد کی کہ کیا کوئی اس وادی میں انیس و غمخوار ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ پھر مروہ پر پہنچی اور آواز دی، جواب نہ ملا۔ پھر صفا پر واپس آئیں اور ندا کی، کچھ جواب نہ آیا، یہاں تک کہ 7 مرتبہ اسی طرح کیا۔ بس سنت یہ جاری ہو گئی کہ صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کریں۔ پھر جبرائیل ہاجرہ کے پاس آئے اور کہا تم کون ہو؟ کہا میں حضرت ابراہیم کے فرزند کی ماں ہوں۔ کہا ابراہیم نے یہاں تم کو کس پر چھوڑ دیا ہے؟ جناب ہاجرہ نے کہا میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا جبکہ وہ ہم کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ خداوند عالمین پر۔ جبرائیل نے کہا تم کو اس کے بھروسے پر چھوڑا ہے تو یقیناً کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ مکہ میں گزرنے سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ وہاں پانی نہ تھا۔ حضرت اسماعیل اپنے پیروں کو زمین میں پیاس کے سبب سے رگڑتے تھے، ناگہاں ان کے قدموں کے نیچے سے آب زمزم جاری ہوا۔ پھر جب جناب ہاجرہ اسماعیل کے نزدیک آئیں اور پانی کو جاری دیکھا، اس پانی کے گرد خاک جمع کرنے لگی ہوں اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو وہ ہمیشہ جاری رہتا۔ اس وقت یمن کے کچھ سوار گزر رہے تھے، انہوں نے چڑیوں کو دیکھا کہ اس کے گرد جمع ہو رہی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ طیور پانی کے سبب سے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا وہ لوگ پانی کے پاس آئے۔ جناب ہاجرہ نے ان کو پانی دیا، ان لوگوں نے بہت سا کھانا ہاجرہ کو دیا۔ حق تعالیٰ نے اس پانی کے سبب سے ان کی روزی جاری کر دی کیونکہ ہمیشہ قافلے ان کے پاس آتے تھے اور اس پانی سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور ان کو طعام دیتے تھے۔ دوسری معتبر سند کے ساتھ حضرت سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کریں اور اسماعیل کو اپنے ساتھ حج کے لیے لے جائیں اور ان کو حرم میں ساکن کریں۔ دونوں باپ بیٹے حج کے واسطے ایک سرخ اونٹ پر سوار ہوئے، ان کے ساتھ سوائے جبرائیل کے کوئی نہ تھا۔ جب حرم میں پہنچے، جبرائیل نے کہا اے ابراہیم نیچے اتریے اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیجیے۔ ابراہیم نے غسل کیا۔ جبرائیل نے ان کو احرام کی تعلیم دی، پھر ان کو حج کی صدائے تلبیہ بلند کرنے کو کہا۔ ان 4 تلبیوں کو کہیں جو پیغمبران خدا کہا کرتے تھے، پھر ان کو صفا کی جانب لائے۔ وہ اونٹ سے اترے، جبرائیل ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کا، پھر الحمدللہ کا اور خدا کی بزرگی کو یاد کیا اور خدا کی ثنا کی۔ ان دونوں حضرات نے بھی ایسے ہی کیے، پھر وہاں سے حمد و ثنا کرتے ہوئے جبرائیل کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جبرائیل ان کو حجر اسود کے پاس لائے اور ان کو حکم دیا کہ ہاتھ حجر اسود پر ملیں اور اس کو بوسہ دیں اور 7 بار طواف کریں۔ ان کو مقام ابراہیم پر کھڑا کیا کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ غرض تمام مناسک حج ان کو تعلیم کیے۔ جب تمام اعمال سے فارغ ہوئے، ابراہیم واپس چلے گئے، اسماعیل تنہا مکے میں رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ پھر آئندہ سال خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے جائیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اس وقت بھی اہل عرب زیادہ تر حج کو جاتے تھے۔ خانہ کعبہ خراب ہو گیا تھا، صرف چند آثار باقی رہ گئے تھے، لیکن اس کی وسعت معلوم تھی۔ جب عرب حج سے واپس چلے گئے، اسماعیل نے پتھروں کو جمع کر کے کعبہ کے اندر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کعبے کی تعمیر میں مشغول ہوئے، مٹی اور پتھر اٹھائے اور اصل بنیاد تک پہنچایا۔ کعبے کی زمین ایک سرخ پتھر تھی۔ خدا نے وحی کی کہ کعبے کی بنیاد اس پتھر پر رکھیں اور 4 فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا کہ پتھر جمع کریں۔ فرشتے پتھر دیتے جاتے تھے اور ابراہیم و اسماعیل دیوار تعمیر کر رہے تھے، یہاں تک کہ دیواریں 12 ہاتھ بلند ہوئیں۔ اس کے لیے دو دروازے قائم کیے تاکہ ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر جائیں۔ پھر اس کے لیے چوکھٹ قائم کی اور ان کے کواڑوں میں زنجیریں لگائیں، لیکن کعبہ عریاں تھا۔ جب لوگ مکہ میں وارد ہوئے، اسماعیل نے قبیلہ حمیر کی ایک عورت کے بارے میں خدا سے سوال کیا
کہ اس سے ان کے لیے تجویز کا موقع حاصل ہو، لیکن وہ عورت شوہردار تھی۔ خدا نے اس کے شوہر کے لیے موت مقدر فرمایا۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو وہ عورت اپنے شوہر کے غم میں مکے میں ہی رہ گئی۔ خدا نے اس کے حزن کو صبر سے تبدیل کیا اور اسماعیل کی خواستگاری اس کو میسر کی۔ وہ عورت بہت سمجھدار اور عقل مند تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے لیے آئے، اسماعیل سے ملاقات کے لیے ان کے گھر بھی گئے، وہ موجود نہ تھے، روزی کی فکر میں کہیں گئے تھے۔ ان کی زوجہ نے ابراہیم کو دیکھا کہ وہ ایک مرد پیر ہیں اور گرد میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کیسے؟ کہا بہت اچھے ہیں۔ پھر اسماعیل کا حال دریافت کیا۔ عورت نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی حالت بہت اچھی ہے۔ پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا قبیلہ حمیر سے۔ یہ معلوم کر کے حضرت ابراہیم واپس چلے گئے، ایک خط لکھ کر اس عورت کو دے گئے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو دے دینا۔ جب اسماعیل واپس آئے، خط کو پڑھا اور پوچھا کہ اس مرد پیر کو تم جانتی ہو کہ کون تھے؟ اس نے کہا وہ بہت نیک اور تم سے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا وہ میرے پدر تھے۔ عورت نے کہا واہ سواتا۔ اسماعیل نے کہا کیوں؟ شاید ان کی نگاہ تمہارے کسی حصے جسم پر پڑی۔ اس نے کہا نہیں، لیکن افسوس کہ ان کی خدمت مجھ سے نہ ہوئی۔ اس عاقلہ عورت نے کعبے کے دونوں دروازوں کے لیے 2 پردے بنا دیے تھے جن کی لمبائی 12 ہاتھ تھی اور ان کو دروازوں پر لٹکا دیا جو بہت اچھے معلوم ہوئے۔ تو اس نے تمام عمارت کعبے کے واسطے لباس تیار کرنے کا مشورہ کیا تاکہ پتھروں کی بدنمائی پوشیدہ ہو جائے۔ اسماعیل نے کہا بہتر ہے۔ تو وہ نہایت عجلت کے ساتھ متوجہ ہوئی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس کاتنے کے لیے اون بھیجا۔ اسی روز سے یہ سنت عورتوں میں جاری ہوئی کہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ پھر تیزی کے ساتھ اس نے پردے بننا شروع کیے اور اپنے قبیلے اور شناسہ لوگوں سے مدد حاصل کی۔ پردے تیار کر کے ہر طرف لٹکاتی جاتی تھی، یہاں تک کہ حج کا زمانہ آ گیا اور ایک سمت کا پردہ باقی رہ گیا اور تیار نہ ہو سکا۔ اس لیے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اب اس طرف کے لیے کیا کروں کیونکہ اس کا جامہ تیار نہ ہو سکا۔ آخر اس طرف کے لیے برگ خرما کے پردے تیار کر کے لٹکا دیے۔ حج کا وقت آ گیا اور اس مرتبہ بہت زیادہ عرب آئے کہ اس سے پہلے نہیں آئے تھے۔ انہوں نے چند نئی باتیں ملاحظہ کی جو ان کو اچھی معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ اس مکان کی تعمیر کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ ہم ہدیہ لایا کریں۔ پس اس روز سے خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ مقرر ہوا اور عرب کے تمام قبیلے خانہ کعبہ کے لیے ہدیے مثل روپیہ وغیرہ کے لانے لگے، یہاں تک کہ بہت سا مال جمع ہو گیا۔ تو اس لیف خرما کے پردے ہٹا دیے گئے اور کعبے کا لباس پورا کر کے اس کے گرد لٹکا دیا گیا۔ کعبے پر چھت نہیں تھی۔ اسماعیل نے لکڑی کے ایسے کھمبے بنائے جیسے آج کل دیکھے جاتے ہیں اور اس کی چھت لکڑیوں اور خشک شاخوں سے درست کی اور گیلی مٹی اس پر پھیلا دی۔ جب دوسرے سال عرب آئے اور کعبے میں داخل ہوئے، دیکھا اس کی عمارت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ کہنے لگے سزاوار یہ کہ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے کے لیے ہدیے اور زیادہ لائے جائیں۔ پھر آئندہ سال بہت سے ہدیے لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ ان ہدیوں کو کیا کریں۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ ان کو ذبح کرو اور حاجیوں کے لیے طعام کا انتظام کرو۔ اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کئی آپ کی شکایت کی۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو وحی کی کہ ایک کنواں کھودیں جس سے حاجیوں کے پانی پینے کا انتظام ہو۔ پھر جبرائیل نازل ہوئے اور چاہے زمزم کھودا گیا۔ جبرائیل نے کہا اے ابراہیم چاروں طرف کنویں کے بسم اللہ کہہ کر پھاوڑا مارو۔ حضرت ابراہیم نے پہلی ضرب اس آواز زاویے پر لگائی جو کعبے کی جانب ہے اور بسم اللہ کہا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر بسم اللہ کہہ کے ہر طرف ضرب لگائی تو چشمہ جاری ہو گیا۔ جبرائیل نے کہا اے ابراہیم اس پانی کو پیو اور دعا کرو کہ خدا اس میں تمہارے فرزندوں کے لیے برکت عطا فرمائے۔ اور ابراہیم دونوں کنویں سے باہر آئے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ یہ پانی اپنے سر اور بدن پر چھڑکو اور کعبے کے گرد طواف کرو کیونکہ یہ وہ پانی ہے جسے خدا نے تمہارے فرزند اسماعیل کے لیے عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم واپس ہوئے۔ اسماعیل نے حرم کے باہر تک آپ کی مشایت کی
ابراہیم چلے گئے اور اسماعیل حرم میں واپس آئے۔ خدا نے اس زن حمیرہ سے ایک فرزند عطا فرمایا، اس سے پہلے اس عورت کے کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل نے اس کے بعد 4 عورتوں سے عقد کیا اور ہر ایک سے خدا نے ان کو 4 فرزند عطا فرمائے۔ ادھر موسمی بیماری میں ابراہیم نے عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ اسماعیل کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ جب حج کا موسم آیا، اسماعیل اپنے پدر بزرگوار کے انتظار میں تھے تو جبرائیل نازل ہوئے اور ان کو ابراہیم کی رحلت کی اطلاع دی اور تعزیت کی اور کہا، اے اسماعیل، اپنے باپ کی موت پر ایسی باتیں نہ کہو جو خدا کی ناراضی کا سبب ہو۔ ابراہیم خدا کے بندوں میں ایک بندہ تھا۔ خدا نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، انہوں نے قبول کیا۔ پھر ان کو خبر دی کہ تم بھی ایک روز اپنے باپ سے ملحق ہونے والے ہو۔ اسماعیل کا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے بعد نبوت و خلافت اس کو ملے، لیکن خدا کو منظور نہ تھا۔ اس نے دوسرے فرزند کو ان کی وصایت و خلافت کے لیے مقرر فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل کی وفات کا وقت آیا، اس فرزند کو آپ نے طلب کیا جس کو خدا نے معین کیا تھا اور وصیت کی اور کہا، اے فرزند، جب تمہاری موت کا وقت آئے ایسا ہی کرنا جیسا کہ میں نے کیا، اور جب تک کہ خدا کسی کو خلافت کے لیے معین نہ کرے تم خود معین نہ کرنا۔ غرض کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ ہے کہ کوئی امام دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ خدا اس کو خبر دیتا ہے کہ وہ کس کو اپنا وصی قرار دیں۔ دوسری معتبر سند سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ ایک گروہ جو ہمارے پاس رہتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن نے تیشے سے ایک تالاب پر اپنا ختنہ کیا۔ حضرت نے فرمایا، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ ابراہیم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ راوی نے عرض کی، فرمائی کہ کیوں کر ہوا ہے؟ فرمایا، انبیاء کی ناف اور غلاف ختنہ ولادت کے 7ویں روز گر جاتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ان کا بھی غلاف ختنہ اور ناف گر گئی۔ سارہ نے ہاجرہ کو سرزنش کی جس طرح کے کنیزوں کو سرزنش کی جاتی ہے، شاید رنگ کی سیاہی یا بدبو کی وجہ سے کی ہو۔ ہاجرہ کو بہت صدمہ ہوا اور وہ روئیں۔ جب اسماعیل نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے اور اسماعیل سے رونے کا سبب پوچھا۔ اسماعیل نے کہا، سارہ نے میری ماں کو اس طرح سرزنش کی ہے، وہ روئیں، ان کے رونے سے سبب سے میں بھی گریا ہوا۔ یہ سن کر ابراہیم اپنی جائے نماز پر تشریف لے گئے، خدا سے مناجات کی اور سوال کیا کہ اس غم کو ہاجرہ سے دور کر دے۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی۔ جب سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے 7ویں روز ناف تو گر گئی لیکن غلاف ختنہ نہیں گرا۔ سارہ یہ حال دیکھ کر رنجیدہ ہوئی۔ جب ابراہیم تشریف لائے، سارہ نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے جو آل ابراہیم اور اولاد پیغمبران میں ظاہر ہوا؟ یہ تمہارا فرزند اسحاق ہے جس کی ناف تو گر گئی مگر غلاف دور نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جائے نماز پر گئے اور اپنے پروردگار سے اس واقعے کی شکایت کی۔ خدا نے وحی کی کہ یہ اس سرزنش کا سبب ہے جو سارہ نے ہاجرہ کو کی تھی۔ میں نے قسم کھائی کہ پیغمبروں کی اولاد میں سے کسی کا یہ غلاف دور نہ کروں گا، لہٰذا اسحاق کا ختنہ کرو اور لوہے کی گرمی کا مزہ ان کو چکھاؤ۔ غرض ابراہیم نے اسحاق کو ختنہ لوہے سے کیا۔ اس کے بعد یہ سنت جاری ہوئی کہ تمام لوگ اپنی اولاد کا ختنہ لوہے سے کرتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ منا میں رمی جمرات کا سبب یہ ہے کہ جب جبرائیل حضرت ابراہیم کو مناسک حج کی تعلیم کر رہے تھے تو شیطان جمرہ اولا میں ابراہیم کے سامنے ظاہر ہوا۔ جبرائیل نے ابراہیم سے کہا کہ اس کو پتھر سے ماریں۔ ابراہیم نے 7 پتھر اس کی طرف پھینکے، شیطان اسی جگہ زمین میں غائب ہو گیا۔ پھر جمرہ دوم میں ظاہر ہوا، پھر 7 پتھر اس پر پھینکے، وہ زمین میں غائب ہو گیا، اور جمرہ سوئے میں ظاہر ہوا، پھر اس پر 7 پتھر پھینکے، وہ زمین میں غائب ہو گیا، پھر ظاہر نہ ہوا۔ بس سند ہے صحیح و معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ سکینہ ایک اچھی ہوا ہے جو بہشت سے باہر آتی ہے اور انسان کی سی صورت رکھتی ہے اور نہایت خوشبودار ہوتی ہے۔ وہ ہوا ابراہیم پر نازل ہوئی جبکہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اساس خانہ حرکت میں تھی اور ابراہیم اس کی بنیاد عقب سے رکھ رہے تھے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ عربی گھوڑے
وحشی تھے۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کے بتوں کو باہر لائے، خدا نے ابراہیم کو وحی کی کہ میں نے تم کو ایک خزانہ دیا ہے کہ تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ پس ابراہیم اور اسماعیل ایک پہاڑ پر گئے جس کو برحیا کہتے ہیں، اور گھوڑوں کو طلب کیا اور کہا اللہ حلا الہ حلم، تو زمین عرب کے تمام گھوڑے آ کر ان کے مطیع ہوئے۔ اسی سبب سے ان گھوڑوں کو جیاد کہتے ہیں۔ بہت سی معتبر حدیثوں میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کی ندا کریں۔ حضرت ارکان کعبہ کے ایک رکن پر کھڑے ہوئے اور دوسری روایت کے موافق مقام پر کھڑے ہوئے۔ وہ مقام اس قدر بلند ہو کہ ابو قبیس کے برابر بلند ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے طلب کیا۔ خدا نے آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچا دی جو باپ کے صلب اور ماں کے شکم میں تھے، جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان سب نے کہا لبیک دائی اللہ، لبیک دائی اللہ۔ جس شخص نے ایک مرتبہ لبیک لبیک کا ایک بار حج کرتا ہے، اور جس شخص نے 2 بار کہا 2 حج کرتا ہے، اور جس نے 5 مرتبہ کہا 5 حج کرتا ہے، اور جس شخص نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کرتا۔ حدیث معتبر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب سے پہلے عربی گھوڑے پر حضرت اسماعیل سوار ہوئے۔ گھوڑے پہلے وحشی تھے، ان پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ خدا نے سب کو اسماعیل کے لیے کوہ مینا سے جمع کیا۔ اس سبب سے ان کو اعراب کہتے تھے، کیونکہ اسماعیل عرب سے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 23 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 24 کا آغاز یہیں سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔